الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے خاص گزشتہ آیات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہوا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے واضح دلائل کے ساتھ بھیجا تھا اور اس کے سامنے جا کر دعوت کو پھیلایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے کام کیے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وقت کا جو جابر حکمران ہے، جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اس کے سامنے جا کر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا اور کیسے اس کے سامنے جا کر کہہ دیا کہ تیرا ہی رب، تیرے رب کے ساتھ اس کو کہتے ہیں کہ تیرے رب نے ایسے کیا، تیرے رب نے ایسے کیا، حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خود کرم تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو دیے گئے معجزات تھے، ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عصا دیا تھا، اور وہ عصا کے ساتھ کئی کام سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لیے، اس کے ساتھ سہارا بھی حاصل کرتے تھے۔ وہی عصا سانپ بن کر، اژدہا بن کر اس نے کام دیا، اور وہی عصا ہے جب پتھر پر مارتے ہیں تو چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، وہی عصا ہے جب سمندر میں مارتے ہیں تو راستے بن جاتے ہیں، وہی عصا ہے کہ جس کے ساتھ بہت سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کام لیے۔ اور پھر دوسرا معجزہ جو اللہ رب العالمین نے دیا تھا کہ جب وہ بغل میں ہاتھ لیتے، بغل سے ہاتھ باہر نکالتے، تو اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکتا ہوا سفید رنگ کا نظر آتا تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ٹکر لینے والا فرعون تھا، اور فرعون کے درباری تھے۔ اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، قالت ملأ من قومه، حقیقت بات ہے کتاب اللہ کا ترجمہ یاد ہو تو پڑھتے جائیں، مزہ ہی آتا ہے۔ قسم سے دل نہیں کرتا تھا کہ آیات کو چھوڑ دوں، بڑا مزہ آ رہا تھا کہ کیسے اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پیشکش کی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے لیے ہوئے معجزے کے سہارے پر، اس دم پر اس نے اس کے چیلنج کو قبول کیا، اور کیسے ان کو اللہ رب العالمین نے جو سامنے جادو لے کر آتے ہیں ان کو ہدایت دی۔ جب ان کو ہدایت ملتی ہے تو پھر ہدایت ملنے پر وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ اللہ کا رسول ہے، ہماری چاہے ٹانگیں کیوں نہ کاٹ دو، بازو کیوں نہ کاٹ دو، ہمارا دھڑ کیوں نہ الگ کر دو، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ یوں ہوا، قالت ملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر مبین، فرعون کی قوم کے سرداروں نے یہ بات کہی کہ بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے۔ جب وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا نا، وہ اژدہا بن گیا، تو کہنے لگے کہ یہ تو ماہر جادوگر ہے، حالانکہ یہ وہ جادو نہیں تھا، اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تعملون، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے۔ کون چاہتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ باتیں کرنے لگے نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمینوں سے نکال دیں۔ فماذا تعملون، اور بس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ وہ اپنے درباریوں سے یہ باتیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، قالوا ارجع واخاه وارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو اور شہروں میں ہر کارے بھیج دو، یعنی کہ ہر اس شخص کو بھیج دو جو پیغام لے کر جائے کہ جگہ جگہ سے ماہر جادوگر ہیں، جو خوب جادو کو جاننے والے ہیں، ان کو لے کر آئے۔ یہ کارے بھیجے، فَيَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے کر آ جائیں۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، جب دنیا کی طلب ہو تو پھر ایسے ایسے سوال اٹھتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادو سب سے پہلے فرعون سے آ کر کیا سوال کرتے ہیں؟ جب اس کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ وہ ہر ماہر جادوگر کو پہلے لے آئیں
وہ ہر ماہر جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا، بہت بڑا انعام ہوگا۔ تو اس وقت فرعون کہنے لگا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے کوئی نہ کوئی انعام رکھا ہے، پھر ہم جادو کریں گے۔ تو اس وقت فرعون کہنے لگا قال نعم، کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے مقرب بندوں میں سے ہو جاؤ گے، جو میرے وزراء ہیں ان میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، تو ڈال یا ہم ہی ڈالیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں قال القوا، تم ڈالو، جو تم ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو۔ فلما القوا، انہوں نے ڈالا، سحروا، جو انہوں نے جادو کیا تھا، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، کہ ان کے جو وہ آنکھوں پر جادو کیا ہوا تھا لوگوں کی آنکھوں پر، اس کی وجہ سے انہیں ڈرایا، دھمکایا، اور بسحر عظیم، وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس سے بڑا کوئی جادو ہے ہی نہیں کہ رسیوں کو، ڈوریوں کو، لاٹھیوں کو سانپ بنا دینا، لوگوں کے سامنے وہ چلتی پھرے اور لوگوں کی آنکھوں پر یہ جادو ہے۔ سب سے بڑا جادو اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرنا، یہ اس وقت کا جادو کا سب سے عظیم ترین جادو ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا کوئی جادو ہے ہی نہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ اپنے عصا کو پھینکیے، اپنے عصا کو ڈالیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو ڈالتے ہیں، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ دیکھتے دیکھتے ان کو نگلنے لگا، جو رسیاں انہوں نے پھینکی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی سی رسیاں، وہ لاٹھیاں جو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا ہوا کہ وہ سانپ بن کر چل رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب پہلی مرتبہ عصا کو ڈالتے ہیں تو خود بھی ڈر جاتے ہیں کہ اتنا بڑا سانپ ہے، اس کو قابو کیسے کرنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ ڈریے نہیں، اس کو ہاتھ لگائیے، یہ پھر عصا بن جائے گا۔ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر عصا بن جاتا ہے۔ وہ اس کو ڈالتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی جو رسیاں ہیں ان کو نگلنا شروع کر دیتا ہے۔ فرعون بھی دیکھتا ہے اور اس کے درباری بھی دیکھتے ہیں، اس کے وزراء بھی دیکھتے ہیں۔ جو جادو کرنے والے تھے وہ تو جان گئے کہ اس سے بڑا کوئی جادو نہیں ہے، اور یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ تو وہ بھی ڈر گئے، وہ بھی پھر انہوں نے ان کو جانتے تھے، کیوں جادو کرنے والا ہر جس شعبے کے اندر جو شخص ہو اس شعبے کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ بھی جانتے تھے کہ جادو اس سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، لیکن یہ جادو نہیں ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ، تو حق واضح ہو گیا، حق سامنے آ گیا، وَبَطَلَ، اور باطل بھی ثابت ہو گیا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے باطل ٹھہرا، سارے کا سارا باطل ٹھہرا، کوئی سچ ہے ہی نہیں تھا، اس میں ذرہ برابر بھی سچ نہیں تھا۔ تو اس اژدہا نے ساری کی ساری رسیاں کھا لی، وہ سارے کے سارے سانپ جو چھوٹے چھوٹے کر رہے تھے، لوگوں کو ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے، وہ سارے کھا لیے۔ تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تب وہ جادوگر مغلوب ہو گئے اور ذلیل خوار ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں پیچھے ہٹے؟ ان کو پتا تھا یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ پھر وَأَدْبَرُوا السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہی جادوگر جو کہتے تھے کہ فرعون ہمارے لیے کیا انعام و اکرام ہوگا، کیا ہوگا ہمارے لیے، تو اس وقت فرعون نے کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنے مقرر بندوں میں سے بنا لیں گے۔ وہی جو مقرر بننے والے تھے وہ اس کے مقرر نہیں بنے، کس کے مقرر بن گئے؟ اللہ کے مقرر بن گئے۔ کس کے مقرر بنے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقرر بن گئے۔ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ جو اللہ رب العالمین نے معجزہ دیا تھا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سارے کے سارے جادوگر، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے ہوش و حواس ہی اڑ گئے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی
وہ ایسے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بے اختیار ہو کر ان کے سامنے گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، ہم تو اس رب پر ایمان لانے والے ہیں۔ ان سب نے یہ کہہ دیا ربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ قال فرعون نے اس وقت پھر پیترا بدلا، فرعون نے کہا آمنتم بھی، تم میری قبل ان آذن لکم، تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے کر آئے؟ میں نے تم کو اپنی اجازت کے ساتھ یہاں پر بلایا اور تجھے کہا، تم کو کہا کہ اپنے مقرر بندے بناؤں گا، تم کو یہ بھی لالچ دیا اور پھر تم سے یہ بھی کہا کہ تم اچھے طریقے سے کامیاب ہو گئے، تم کو مقرر بنا دوں گا، تم نے میری اجازت کے بغیر یہ کیوں کیا؟ جو اس وقت کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ بھی بے اختیار ہو جاتا ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون، تو اس وقت بے شک یہ مکر ہے، تم نے اس شہر میں یہ مکر کیا ہے تاکہ یہاں رہنے والوں کو اس سے نکال دو، پھر جلد ہی تم جان لو گے اس کا نتیجہ۔ فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم، اس وقت فرعون کہنے لگا، اس کے درباری کہنے لگے لأقطعن أيديكم، تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دیں گے، وأرجلكم، تمہاری ٹانگوں کو کاٹ دیں گے، لیکن ان کو کوئی فکر ہی نہیں۔ من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، اور ایک اگر دایاں بازو کاٹا ہے تو اس کی بائیں ٹانگ کاٹی جائے گی، دایاں بازو اور بائیں ٹانگ یہ کاٹا جائے گا، ایسے مخالف سمت کے ساتھ کاٹے جائیں گے۔ وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، ثم لأصلبنكم، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، یہاں تک کہنے لگا۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون، انہوں نے یہی کہا کہ ہم تیری طرف لوٹنے والے نہیں، ہم تو اس رب کی طرف منقلبون، اس رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ سے دعا کرتے ہیں مالک ہم کو صبر عطا کر دے، اللہ ہم کو فوت کرنے مسلمان بنا کے فوت کر دے، اللہ ہم ایسی موت نہیں چاہتے کہ فرعون کے سامنے سجدہ کریں، ہم ایسی موت نہیں چاہتے کہ جو تیرے ساتھ ہم جس کو شریک ٹھہراتے رہے، جس سے ہم ڈرتے رہے، ہم اس کے ڈر کے وجہ سے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر مرنا نہیں چاہتے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، چلا جائے ہم کو کوئی پرواہ نہیں، ہم فوت ہونا چاہتے، تیرے لیے فوت ہونا چاہتے، کسی اور کے لیے فوت ہونا نہیں چاہتے۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم، اور تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے ربنا لما چاہتنا کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب جو ہمارے پاس آ گئی ہیں ان کی وجہ سے تو ہم کو سزا دینا چاہتا ہے، ہم تو اپنے رب سے یہ سوال کرتے ہیں ہم پر صبر کو ڈال دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر وتوفنا مسلمین، ہم فرما بردار ہو کر مر جائیں، ہم کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوگا، ہم کو کوئی دکھ نہیں، لیکن ہم ایسی موت مرنا نہیں چاہتے جس باطل کے سامنے ہم گھٹنے ٹیک چکے تھے، جس باطل کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، جس کو اپنا ہی بچھونا بنایا ہوا تھا، جس کو اپنا گھر بنایا ہوا تھا، لیکن ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے۔ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی سے فریاد کرتے ہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تیرے گھر میں پرورش پا کر اس کو نبی تیرے سامنے کھڑا کر دیا، کیا وہ ہماری جانوں کو بچانے پر قادر نہیں ہے؟ کیا وہ ہم کو مسلمان بنا کر فوت کرنے پر قادر نہیں ہے؟ وہ سارے پھر اس نے کیا کہا کہ تم نے تو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام ان کا استاد ہے، یہ استاد سے سبق لے کر آئے اور پھر انہوں نے میرے ساتھ تو بس ایک دغا کیا ہے، فریب کیا ہے، فریب کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ پر ایمان لیا، حقیقت میں ایمان تو یہ پہلے لے آئے تھے، لیکن ایسی بات نہیں۔ رب العالمین کا جب سامنے حق واضح ہو جائے تو پھر حق ہو اور باطل
کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ حق آ جائے تو پھر خود بخود دل اس طرف مائل ہو جاتے ہیں جب حق سامنے ہوتا ہے، باطل کی طرف انسان جاتا ہی نہیں۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ وہ تو ایسا تھا کہ جس نے ان کی عورتوں کو زندہ رکھا، ان کے بیٹوں تک کو قتل کر دیا، وہ ایسا قاہر تھا۔ وقال الملأ، اور فرعون کے سردار، فرعون کے قوم کے جو چودھری تھے، جو وزیر تھے، جو مشیر تھے، وہ کہنے لگے اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، تو موسیٰ اور اس کے قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین کے اندر فساد کرے، وَيَذَرَكَ آلِهَتَكَ، اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے، قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، ہم عنقریب تمہارے بیٹوں کو، ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کی بیٹیوں کو، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں۔ وہ ایسی بہتی ہوئی باتیں کرنے لگا۔ حقیقت بات ہے، دل تو چاہتا ہے کہ پڑھتے ہی جائیں، لیکن اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ مالک کائنات ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اللہ کیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے بہا معجزات ایسے موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام کے معجزات کو پڑھا جائے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات رونما ہوئے، کیسے اللہ رب العالمین نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معجزات کے ساتھ نوازا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بکری پر جو بکری پانچ ہو چکی ہے، جو بکری دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس معبد کے گھر کے سارے برتن بھر جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی تھنوں کے اندر دودھ موجود ہے۔ کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام بھی پیٹ بھر کے دودھ پیتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق ساتھ موجود ہے، وہ بھی پیٹ بھر کے دودھ پیتے ہیں، معبد بھی پیٹ بھر کے دودھ پیتی ہے، اور جب معبد کے خامد گھر میں آتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی شخص گھر میں آیا تھا، ابھی دیکھا ہی نہیں، ابھی گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جائیں تو پھر پتہ کیوں نہ چلے کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے۔ کہا کہ وہ ایسا شخص میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، ایسا خوبصورت ہے، ایسا خوبصورت ہے، جو بکری ہم نے باہر گھر میں چھوڑی ہوئی ہے، باقی ساری بکریاں چرانے کے لیے لے کر گئے ہوئے ہیں، دودھ بھی دیتی ہے، بچے بھی ہیں، جس بکری کو ہم نے باندھ بنا کر گھر میں رکھا ہوا ہے، اسی بکری پر اس نے ہاتھ پھیرا ہے، دودھ کے برتن سارے بھر گئے، برتن کم پڑ گئے، دودھ نہیں ختم ہوا۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی کئی معجزات ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو معجزات کے ساتھ نوازتے ہیں اور اپنے ولیوں کو کرامات سے نوازتے ہیں، لیکن کوئی اللہ کا ولی ہو صحیح پھر اللہ رب العالمین اس کو کرامات کے ساتھ نوازتے ہیں۔ نبی ہے تو اس کے ساتھ معجزہ ہوگا، ولی ہے تو اس کے ساتھ کرامت ہوگی۔ کرامت کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن کرامت اس کے ساتھ ہوگی جو حقیقت میں اللہ کا ولی ہوگا، اور کرامت ایسی چیز ہے، معجزہ ایسی چیز ہے جب ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے، پہلے نہیں پتا ہوتا کہ یہ کرامت ہے، یہ معجزہ ہے۔ نبی بھی ان کے پاس معجزات تھے، پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا یہ معجزہ ہے، جب واقع ہو گیا اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ ولی کی کرامت بھی ایسے ہی ہے کہ جب ولی کو اللہ رب العالمین کرامت عطا کرتے ہیں، اس کو خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس یہ چیز ہے، جب اس سے وہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد لوگوں کے اندر وہ بات چٹ پڑتی ہے کہ وہ اس نے ایسے کیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں حق اور باطل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ باطل سے ہم کو محفوظ فرمائے، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کرنی ہے خصوصی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الحمدللہ